گستاخ رسول علی مرزا جیلمی جہنمی جو کہ گستاخ صحابہ بھی ہے، وہ دن بدن مرزائیوں کو نوازتا رہتا ہے۔ اس کا ایک نیا کلپ میرے سامنے آیا جو مجھ سے سوال کیا گیا کہ کیا قیامت کے دن قادیانیوں کے بھی اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے؟ تو میں نے کہا کہ وہ مرزا جیلمی کیونکہ خود بھی مرزائی ہے اور وہ اس لیے مرزائیوں کو نوازتا رہتا ہے کیونکہ وہ خود کو نوازنے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلے بھی وہ یہ بات کر چکا ہے کہ مرزائیوں سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں، چھوٹا سا یہ ایک اختلاف ہے کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں تو ہم ان کو کافر کہتے ہیں۔ اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے۔ یعنی کہ اس کے نزدیک ختم نبوت کی کوئی بنیاد نہیں ہے جس کا انکار کرتے ہیں مرزائی جو ہیں، جبکہ پاکستانی آئین کے مطابق مرزائی جو ہیں وہ کافر ہیں۔ تو اب ایسے میں مرزا جیلمی نے ان کو اور نوازتے ہوئے یہ بات بھی کر دی کہ قیامت کے دن قادیانیوں کے بھی اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، قیامت والے دن میرے حوض کوثر پہ کچھ لوگ لائے جائیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا۔ کیوں؟ کہ مسلمانوں کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے قیامت والے دن، قادیانیوں کے بھی چمک رہے ہوں گے، قادیانیوں کے بھی چمک رہے ہوں گے، جبکہ وہ کافر ہے پاکستانی آئین کے مطابق، اور کافر جو ہے اس کے اعضائے وضو چمک نہیں سکتے۔ قرآن پاک کی نص اس پر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا تسود وجوہ، بہت سے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے۔ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم، جو چہرے کالے ہوں گے وہ کافروں کے ہوں گے۔ یہ قرآن پاک کی نص اس پر موجود ہے۔ اب ایسے میں جو ہے مرزائیوں کو نوازنے کی کوشش کرنا اور قرآن پاک کی آیت کے خلاف بات کرنا، یہ وتیرہ ہے مرزا جیلمی کا، جو جناب ہر پارٹی کو ہر فرقے کو نوازنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ بنیادی اختلافی باتوں پر وہ تنقید کرے گا اور پھر ایسے میں جو ہے وہ اپنی ٹی آر پی بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ اسے سراسر غلط اور خلاف شرع بات کی ہے جو انتہائی قابل مذمت بھی ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کے سامنے میں ایک حدیث مبارکہ بھی رکھتا ہوں، یہ صحیح مسلم شریف میرے پاس موجود ہے، اس کا عربی نسخہ۔ سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان کے اندر تشریف لے گئے، وہاں پر جا کر کے مومنین کی جماعت کو سلام کیا۔ آپ نے فرمایا السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَإِنَّا إِن شاء اللَّهُ بِكُمْ لاحقون۔ سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تم سے ملنے والے ہیں، تم پر سلامتی ہو، اور پھر ساتھ میں فرمایا کہ میں اپنے ان بھائیوں دینی بھائیوں سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور کیا ہم آپ کے دینی بھائی نہیں ہیں؟ تو سرکار جان عالم نے فرمایا انتم اصحابی، تم میرے صحابی ہو، دینی بھائی تو وہ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے، جو تمہارے بعد آئیں گے۔ اب اس بات کے اندر جو ہے سرکار جان عالم کے صحابہ نے عرض کی حضور آپ ان کو پہچانیں گے کیسے؟ کیف تعریفو، حضور آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ اب جو سرکار نے اس کا طریقہ کار بیان فرمایا، جو نسخہ عطا فرمایا، فرمایا قیامت کے دن یہ جو لوگ وضو کرتے ہیں نا، ان کے آثار وضو چمک رہے ہوں گے، ان کے ہاتھ، ان کے چہرہ، ان کے پاؤں یہ چمک رہے ہوں گے۔ فرمایا میں ان کے آثار وضو کے چمکنے سفید ہونے کی وجہ سے قیامت کے دن ان کی پہچان کروں گا۔ اب اس حدیث مبارکہ میں دو باتیں سرکار جان عالم نے فرمائی، ایک تو وہ آثار وضو جو ہے وہ چمک رہے ہوں گے کن کے؟ مسلمانوں کے، نہ کہ کافروں کے، کیونکہ سرکار نے ان کو دینی بھائی بیان فرمایا ہے۔ اور پھر دوسری بات ان کی پہچان آثار وضو کے چمکنے سے ہوگی۔ اب جب وہ دینی بھائی سرکار کے ہیں، پھر دوسری اس میں بات یہ بھی ہے کہ سرکار ان سے ملنے کے مشتاق بھی ہیں۔ اب جن سے سرکار ملنے کے مشتاق ہیں، جن کے آثار وضو چمک رہے ہوں گے، وہ دینی بھائی موجود ہوں گے، تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ کافر تو نہیں ہوں گے۔ ایسے میں یہ حدیث مبارکہ بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے اور وہ آیت مبارکہ بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مرزائیوں کے آثار وضو نہیں چمکیں گے، وہ کافر ہیں۔ کافروں کے آثار وضو نہیں چمکیں گے بلکہ مسلمانوں کے آثار وضو چمکیں گے۔